رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 154، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، انسان بہت تھوڑے وقت میں بہت سارا کام کر لیتا ہے، ایک ایک انسان 10 لوگوں جتنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں دعا کرنے کا کیا فائدہ، دعا میں جو چیز مانگی جا رہی ہے اگر مقدر میں ہے تو ضرور مل کے رہے گی، خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے، اگر وہ چیز مقدر میں نہیں تو قطعا نہیں ملے گی، خواہ دعا کی جائے یا نہ کی جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو ہر قسم کے اسباب اختیار کرنے کو مانتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی تردید میں یہ کہنا ہی کافی ہوگا اگر تمہارے مقدر میں سیرابی اور پیٹ بھرنا لکھا ہوا ہے تو وہ حاصل ہو کر رہے گا، خواہ تم کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ، اور اگر تمہارے مقدر میں سیرابی اور پیٹ بھرنا نہیں تو قطعاً واقع نہیں ہوگی، خواہ تم کچھ کھا بھی لو یا نہ کھاؤ، اور اگر اولاد تمہارے مقدر میں ہے تو ضرور ملے گی، خواہ تم شادی کرو یا نہ کرو، اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو پھر شادی کر بھی لو تو تمہیں اولاد نہیں ملے گی۔ تو زندگی کے ہر رویے میں اس طرح کی مثال ان کے سامنے رکھی جائے گی، تو یہ حقیقت میں اللہ ذوالجلال سے بدظن کرنے کی بات ہے، اللہ ذوالجلال کی اس عبادت کو ہلکا سمجھنے کی بات ہے۔ دانشمند لوگ اللہ کے رسول کی بات کو میسر سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اس سے بڑی سچائی تو دنیا میں اللہ نے اتاری نہیں، اور اللہ کے وعدے ہیں جو دعا کرتا ہے اللہ جلال اسے عطا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، جب انسان دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے، یا تو اللہ جلال اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا نیکی بنا کے ذخیرہ کر کے انسان کے لیے قیامت کے لیے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اس لیے فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ دعا کی توفیق اللہ دیتے ہی اسے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی، مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں دعا کی توفیق سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ اور حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2654، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ جو مقدر میں لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی، اب دعا مانگی یا نہ مانگی، اللہ کی ناراضگی ملے گی اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے۔ اور قانون دیکھیے، خالق سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کتنی بڑی وعید ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے پروردگار کا یہ ارشاد ہے تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں، جو از راہ تکبر میری اس عبادت سے کتراتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں۔ تو دعا عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے خاص اور خالص کرنی چاہیے، ہر وقت دعا کریں، اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بھی دعا کریں، چلتے پھرتے بھی زبان سے دعا کریں، اور تمہارے دل کے نہال خانے سے بھی یہ آواز اٹھنی چاہیے، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھ پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، میرے مالک مجھے ہدایت اور دین پہ ثابت قدمی عطا فرما، میرے مالک میرے گناہوں کو بخش دے،
مجھے اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دے، اپنی برگزیدہ بندوں کی صف میں شامل فرما دے۔ ہاتھ بازو سمیت سر اور پاؤں پر پانی استعمال کرنا تاکہ وہ اس ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور اس ناپاکی کو ختم کر لے جو نماز کے لیے مانع ہے۔ ان اعضاء کے دھونے کے ساتھ انسان پاکیزگی میں آ جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور شاید کہ اگر ہم اختصار کے ساتھ وضو کے متعلق کسی کو سمجھانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں التعبد للہ عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص اعضاء کو اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے دھونا، یہ وضو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی چیز امت کو سکھاتے ہیں وہ اللہ عز و جلال کی طرف سے سکھائی گئی، بلکہ آپ کی زبان اقدس وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو وضو کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اس میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کا جو حکم ہے اس کی تعمیل ہے، جیسا کہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن النسائی کی روایت ہے 132، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، فقرب الیہ طعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے لیے کھانا چن دیا گیا۔ فقالوا الا نأتیک بوضوء، صحابہ کرام کہنے لگے کیا ہم آپ کے لیے پانی نہ لے کر آئے؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ مجھے وضو کا حکم دیا گیا ہے جب نماز پڑھنی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی ایک دوسری فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 61، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی چابی یہ پاکیزگی ہے، وتحریمها التکبیر، اور اللہ اکبر کہہ دینا، اس سے نماز کے سوا ہر چیز منع ہو جاتی ہے، اس سے انسان رک جاتا ہے
اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ نماز کے اندر تو کوئی کام نہیں ہوگا، کھانا پینا ہے، باتیں کرنا ہے اور دیگر تمام کام حرام قرار دیے گئے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور جب انسان سلام پھیر لیتا ہے تو وہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے جو دوران نماز حرام کیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری فضیلت کو بھی بیان کیا اور فرمایا کہ وضو تو نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 224، مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں، دخل عبداللہ بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابن عامر کے پاس پہنچے عیادت کرنے کے لیے جبکہ وہ بیمار تھے۔ فقال الا تدعو اللہ لی یا ابن عمر، تو وہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو وہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے لا تقبل صلاة بغیر طہور، کوئی بھی نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، ولا صدقہ من غلول، اور نہ ہی دھوکے کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت، صحیح مسلم کی روایت 224 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، بلکہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں 6954 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، جب بھی تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے جب تک وضو نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ایک چوتھی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وضو تو نصف ایمان ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 3517، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو تو آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ قیامت کے دن میزان کو، اس پیمانے کو نیکیوں سے بھر دے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ والصلاة نور، اور نماز ایک نور اور روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنا کسی بھی مومن کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر بھی روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو آپ کی سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، ہر شخص صبح کرتا ہے یا تو اپنی جان کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے یا اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی اسی بات کا اظہار فرمایا کہ اسباغ الوضوء شطر الایمان، سنن النسائی کی روایت 3437، کہ وضو کو مکمل کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ وضو پر ہمیشگی یہ تو ایک خوبصورت ایمان کی نشانی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 277، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور اپنے اعمال کو بس دیکھتے ہی نہ رہا کرو، اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور یقین کر لو تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو پر ہمیشگی اختیار کرنے والا یہ مومن ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امت کو یہ رہنمائی دی تھی۔ سنن النسائی کی روایت ہے 147، عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کیف الوضوء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وضو کیسے ہے؟ قال اما الوضوء، تو آپ نے فرمایا رہا وضو کرنا، فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، جب تم وضو کرتے ہو اور سب سے پہلے اپنی ہتھیلیوں کو دھوتے ہو اور انہیں اچھی طرح صاف کرتے ہو تو آپ کے ناخنوں سے اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك۔ اور جب تم کلی کرتے ہو اور اپنی ناک میں پانی چڑھاتے ہو، پھر اپنے چہرے کو دھوتے ہو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے ہو، سر کا مسح کرتے ہو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھوتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی ساری غلطیوں کو دھو دیا۔ اگر اس وضو کے بعد تم اللہ عز و جلال کے سامنے اپنے چہرے کو رکھ دیتے ہو تو تم گناہوں سے اس طرح اپنے آپ کو نکال لیتے ہو جس طرح تمہاری ماں نے جس دن تمہیں جنا تم پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ قال ابو امامہ فرماتے ہیں فقلت یا عمرو بن عبسہ انظر ماذا تقول اکل هذا یعطى فی مجلس واحد، میں نے کہا اے عمرو بن عبسہ دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ سارے کے سارے معاملات ایک ہی مجلس میں ہو جاتے ہیں؟ قال اما واللہ لقد کبر، اما واللہ لقد کبرت سنی ودنا اجلی وما بی من فقر فاکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد سمعته اذناي ووعاه قلبی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمرو بن عبسہ بیان کرنے لگے اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو گیا، میری موت قریب آ چکی ہے اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولوں۔ میرے کانوں نے یہ بات سنی اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی۔ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں، یہ روایت مسند امام احمد میں ہے 1709
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص بھی یقرب وضوءہ، جب پانی قریب کرتا ہے، ثم یتمضمض ویستنشق، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ویستنثر، اور پھر ناک کو جھاڑتا ہے، الا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، تو جو ہی یہ عمل بجا لاتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے حکم سے اس کی منہ کی برائیاں، خطائیں اور پانی کے گرنے کے ساتھ ہی ناک کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء، پھر وہ چہرے کو اسی طرح دھوتا ہے جس طرح اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ تو داڑھی کے بالوں کے ساتھ جیسے پانی گر رہا ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے حکم سے اس کی برائیاں بھی گر چکی ہوتی ہیں۔ ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه إلا خرت خطايا يديه من أطراف إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک جتنی خطائیں ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، پھر جو ہی وہ مسح کرتا ہے تو بالوں کے کناروں سے جملہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ سر کی وہ گر جاتی ہیں۔ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، پھر وہ ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتا ہے، كما أمره الله عز وجل، جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے، إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، اس کے پاؤں کی جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہیں، پانی کی قطرات جیسے ہی زمین پہ گرتے ہیں وہ بھی گناہ گر جاتے ہیں۔ ثم يقوم فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بالذي هو له أهل، پھر وہ اللہ ذوالجلال کی تعریف کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کی ثنا پیش کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ ثم يركع ركعتين، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، الا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدت امه، تو پورے کا پورا وہ مومن گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھائی کہ وضو سے انسان کے کس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 245 جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، خرجت خطایا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، تو اس کے پورے جسم سے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ وضو کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی بیان کی ہے کہ جس طرح وضو تمام اعضاء کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح انسان کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دینے کا ایک بہترین طریقہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر لیتا ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب بھی کوئی مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے، پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وضو اس طرح کرتا ہے۔
تو ساتھ ہی فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، آخری پانی کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے وضو کرنے کے بعد تو یہ انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نقی ہو کر نکلتا ہے، گویا کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو یہ پاک کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جو مسند امام احمد کی روایت ہے 22171، اذا توضأ الرجل المسلم، جبکہ مسلمان وضو کرتا ہے، خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد مغفورا له، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو جس طرح گناہ اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے اور ہاتھوں اور پاؤں سے دور ہو جاتے ہیں، وضو کر کے جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کیفیت میں بیٹھتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے بخش دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا وَإِنْ قَعَدَ سَالِمًا، وضو کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو ہر قسم کی ناپاکی سے سلامت ہو کر بیٹھتا ہے، اور اللہ ذوالجلال اسے گناہوں سے بھی سالم بنا دیتے ہیں، سلامتی حاصل کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی ایک 8ویں فضیلت بھی بیان کی ہے، یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے 22162، الوضوء یکفر ما قبلہ، وضو انسان کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 228، عمر بن سعید بن عاص بیان کرتے ہیں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے پانی منگوایا، پھر کہنے لگے جس شخص کے پاس نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اچھا وضو کرتا ہے خشوع کے ساتھ اور اس کے مکمل رکوع اور سجدے کرتا ہے تو یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، اسے اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور جب بھی ایسا عمل کرے گا اللہ ذوالجلال اسے اس انعام سے نواز دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 9ویں فضیلت بھی بیان کی ہے کہ وضو یہ شیطان کی گرہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1142، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، انسان بیدار ہونا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے، فإن استيقظ، بس اگر وہ بیدار ہو جائے، فذکر اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فإن توضأ انحلت عقدہ، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فإن صلى انحلت عقدہ، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشیطا طیب النفس، تو یہ انسان بڑی خوشی کے ساتھ صبح کرنے والا ہوتا ہے اور پورا دن ایکٹیو رہتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، اور اگر بیدار نہیں ہوتا اور
نماز نہیں پڑھتا، اس سے پہلے وضو نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، تو یہ سب سارا دن بجھا بجھا رہتا ہے اور سستی کا شکار رہتا ہے، خبیث النفس رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ایک 10ویں فضیلت بھی بیان کی۔ سیدنا ابو وائل العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 4786۔ سیدنا ابو وائل العاص فرماتے ہیں دخلنا علی عروة بن محمد الساعدی، ہم عروہ بن محمد الساعدی کے پاس گئے، فکلمہ رجل فاغضبہ، ایک آدمی نے ان سے کلام کی اور انہیں غصہ دلا دیا، فقام فتوضا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، فقال حدثني ابی عن جدی، وضو کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی جن کا نام عطیہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے، وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، وانما تطفأ النار بالماء، آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جائے گا، آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 11ویں فضیلت بھی بیان کی ہے کہ وضو نیکیوں میں اضافے کا بھی باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 427، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ به الخطایا ویزید به الحسنات ویزید به فی الحسنات، یا میں تمہیں ایسا عمل نہ بیان کر دوں جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں وضو مکمل کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور پیدل چل کے جانا مسجدوں کی طرف، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 12ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ وضو امت محمدیہ کا امتیازی نشان بنے گا اور اس کی پہچان بنے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 136، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو چاہتا ہے کہ اس کی چمک زیادہ ہو اسے چاہیے کہ اس کو اختیار کرے۔ الغرہ عربی زبان میں روشنی کو چمک کو کہتے ہیں۔ انسانوں کو جس طرح انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ لوگوں کا ذوق اور کچھ لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے گھوڑا رکھنا، تو گھوڑے کے چہرے پہ جو چمک ہے، یا وہ سفید رنگ کا، یا وہ گھوڑا جس کا چہرہ سفید ہو، جس کے پاؤں چاروں کے چاروں ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بھی سفید، اس کو کہتے ہیں 5 کلیانیاں۔ تو ایسے گھوڑے کی طرح چمک دمک جو اس کے حسن میں بھی اضافہ کرتی ہے، قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس طرح اس کا چہرہ وضو کے اعضاء جتنے ہیں یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت پہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 246، انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من الوضوء سیماء امتی لیس لأحد غیرها،
میرے صحابہ تم وضو کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ میری امت کی نشانی ہوگی جو کسی اور کو نہیں حاصل ہوگی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، صحیح مسلم کی روایت 249۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، میرے بھائی وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَن لَّمْ يَأْتِ بَعْدَ مِنْ أُمَّتِكَ یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلة بین ظہر خیل دہم بہم، اگر کسی انسان کے پاس گھوڑے ہوں کوئی سیاہ رنگ کے، اور ان گھوڑوں میں کچھ ایسے گھوڑے بھی ہوں جن کے چہرے اور جن کے پاؤں چمک رہے ہوں، الا یعرف خیلا، یا وہ پہچانے گا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہچان پائے گا۔ قال فإنهم يأتون غرا محجلین من الوضوء، میرے امتی وہ چونکہ وضو کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اسی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ وأنا فرطهم على الحوض، اور میں ان سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا۔ الا ليزادن رجال عن حوضی كما يزاد البعیر الضال، اچانک سے کچھ لوگوں کو مجھ سے دور کیا جائے گا، حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، جس طرح ایک گمشدہ اونٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ انادیہم الا ہلم، میں آواز دوں گا کہ آؤ نا، فیقالو، کہا جائے گا انہم قد بدلوا بعدک، یہ ان کو دور کیا گیا ہے جنہوں نے آپ کے دین کو آپ کے بعد تبدیل کر دیا تھا۔ فاقول سحقا سحقا، تو میں اس دن کہوں گا کہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 13ویں فضیلت بھی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن یہ وضو زیورات کا باعث بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں 250، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک انسانی جسم پہ وضو کا پانی لگے گا وہاں وہاں اسے زیورات پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا فرمان ہے سلسلہ صحیحہ کی روایت 252، تبلغ حلیۃ اہل الجنہ مبلغ الوضوء، جہاں تک پانی وضو کا پہنچتا ہے وہاں تک جنتیوں کو زیورات پہنائے جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات کی بلندی کا باعث بنے گا تو وضو۔ صحیح مسلم کی روایت 251، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو گناہوں کا کفارہ بن جائے اور درجات کی بلندی کا باعث بن جائے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں بھی وضو کو مکمل کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جانا، پیدل جانا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا، فذلکم الرباط، یہی تو اللہ جلال کی سرحدوں پر پہرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی جو 15ویں فضیلت ہے کہ یہ وضو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 234، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، قلب و قالب کو اللہ ذو جلال کی طرف متوجہ کرتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذو جلال اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو یہ ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وضو کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ وضو کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ وضو کی شروط کو مکمل کیا جائے۔ وضو کی شروط کیا ہے؟ وضو کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا وضو کنسیڈر نہیں ہے، جیسے کہ جمہور علماء کا موقف ہے، کیونکہ وضو کرنے سے ان کی کوئی عظمت نہیں بنے گی، عظمت صرف مسلمان کی ہے اور مومن کی ہے، کیونکہ قرآن اس بات پہ گواہی دیتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ بِرَسُولِهِ، کافر جتنا بھی خرچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا یہ خرچ کرنا، یہ چیریٹی دنیا میں تو شاید کسی کے کام آ جاتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اجر کا باعث نہیں بنتی۔ سبب یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں اللہ پر۔ تو ایمان یہ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، اسی طرح وضو ہے ایمانیات میں سے۔ کافر چونکہ نیت نہیں کر سکتا، اور نیت جو ہے یہ وضو کی بنیاد ہے، کہ وہ وضو جس میں نیت نہ کی جائے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو جو کافر نیت نہیں کر سکتا اس کا وضو نہیں ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ وضو عقل مند کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم، سویا ہوا شخص جب تک بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک اسے سمجھ نہ آئے۔ جامع ترمذی کی روایت 1423 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مجنون انسان کی چونکہ عقل کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہ نیت نہیں کر سکتا، اور جب تک اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ نیت نہیں کر سکتا، وہ اللہ عز و جلال کے اس فرمان کا مخاطب کنسیڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو مرفوع القلم قرار دیا گیا۔ نیت یہ بنیادی شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے، جیسا کہ جمہور علماء کا موقف ہے، اور نیت دل سے کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، صحیح الجامع کی روایت 8056۔ اللہ عز و جلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وضو سے پہلے کیا نیت کی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت کے حوالے سے کہ ایک انسان کو وضو کرتے وقت جب اعضاء کو دھو رہا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس بات کی نیت کرے کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا، اور پلس یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی سے ملے گی اور درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ امام زکریا انصاری بیان کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت وضو کرنے والے کو یہ نیت کرنی چاہیے
ایک تو میں اپنے آپ کو پاکیزگی کی حالت میں لانا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی مجھے وضو کرنا ضروری ہے، اور تیسرا کہ وضو کے جو اعضاء کو دھونا ہے یہ سنت نبوی ہے، میں اس امر رسول کی پیروی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہ سارے فضائل میسر آ سکے جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یا ایک تیسری بات بھی یا ایک چوتھی بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وضو کے منافی جو امور ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ کون سے منافی امور ہیں؟ حیض و نفاس کی حالت میں عورت وضو کرے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح جب حیض و نفاس ختم ہو جائے گا، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد جو وضو ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا۔ تو وضو ایسی کیفیت میں انسان کے لیے یہ درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے جب انسان اس طرح کے حدث اکبر سے اپنے آپ کو نکال چکا ہو اور اپنے آپ کو پاکیزگی کی کیفیت میں لا چکا ہو۔ ایک پانچویں بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعضائے وضو پر پانی پہنچنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے ہاتھ پاؤں پر، اس کے ناخنوں اور چہرے پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ پانی پہنچ ہی نہیں رہا تو ان چیزوں کو زائل کرنا چاہیے۔ ہاتھ پہ آٹا لگا ہوا ہے، ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ دھونے کے بعد صاف ہو جاتی ہیں اور پانی انسان کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز بنا